السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے، آپ مشاہدین کو صدقہ فطر کے چند ضروری مسائل بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے اس کے بارے میں صدقہ فطر کے تعلق سے کچھ چند مسائل ذکر کرنے سے قبل بیشتر مناسب بہتر سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیا جائے۔ تو پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز سامعین، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے صدقہ فطر کے تعلق سے اور زکوٰۃ کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی وہ ہیں ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، ان کے مالوں میں سے صدقہ لو اور اس صدقہ سے انہیں پاک اور صاف اور ستھرا بنا دو۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہترین اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک اس میں سے نہ خرچ کرو جسے محبوب رکھتے ہو، اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ عز و جل اسے جانتا ہے۔ معزز سامعین، یہ اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر جو کہ واجب ہے، زکوٰۃ جو کہ واجب ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ معزز سامعین، آئیے حدیث بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں صدقہ فطر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ فطر انسان جو مومن مسلمان جو ادا کرتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ دیکھیے صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں ہے کہ صدقہ فطر جو بندہ دیتا ہے، جو بندہ صدقہ فطر دیتا ہے تو وہ صدقہ فطر جو انہوں نے رمضان کے مہینے میں کچھ لغو یا لا یعنی بیکار باتیں ان سے افعال اقوال سرزد ہوا ہے، ان کا یہ کیا ہوتا ہے، کفارہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ صدقہ فطر نہیں دیتا ہے تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کو چاہیے کہ صدقہ فطر دے، صدقہ فطر جو کہ ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، واجب ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب پر، جس کی نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، واجب ہے۔ اس میں عاقل بالغ مال نامی اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد مالک نصاب یعنی جو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے جو نصاب ضروری ہے وہی نصاب صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی مالک نصاب کیا ہے؟ یعنی جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اس کی قیمت ہو یا اس کے پاس 7.5 تولہ سونا کے برابر مال تجارت ہو، مال و متاع ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی ہو، 52.5 تولہ چاندی، تو یا اس کی قیمت ہو، اس کی رقم ہو، تو اس پر وہ مالک نصاب ہے، اور یہ حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو۔ آج کے دور میں یعنی انگریزی وزن میں 7.5 تولہ سونا، جس کا وزن انگریزی وزن میں 93 گرام یعنی 7 کم 100 گرام، 93 گرام 184 ملی گرام، 312 ملی گرام، یعنی 93 گرام اور 312 ملی گرام جس کا ہوتا ہے۔ تو اتنا اگر کسی کے پاس سونا ہے یا اس قدر جس کے پاس قیمت ہے، روپیہ ہے، تو اس پر وہ مالک نصاب، اس پر زکوٰۃ صدقہ فطر واجب ہے۔ یا 7.5 یا 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی جس کے پاس ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی انگریزی وزن میں یعنی 653 گرام چاندی اور 184 ملی گرام، 653 گرام 184 ملی گرام سونا یا چاندی جس کے پاس ہے وہ مالک نصاب ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے، یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے بلکہ اب بھی ادا ہی ہے، اگرچہ مسنون و مستحب نماز عید سے پہلے ادا کر دینا ہے۔ معزز سامعین، صدقہ فطر واجب ہے، عمر بھر اس کا وقت ہے۔ اگر کوئی پہلے ادا نہ کیا ہے، گزشتہ سال ادا نہ کیا ہے یا اس سے پہلے سال ادا نہیں کیا ہے، 3-4 سال کا صدقہ فطر اگر کسی انسان کی ذمہ میں باقی ہے تو یہ نہ سوچے کہ اس کے ذمہ سے یہ صدقہ فطر ساقط ہو گیا ہے، اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کا وقت عمر بھر ہے۔ یعنی اگر ادا نہ کیا ہو تو اب ادا کر دے، ادا نہ کرنے سے ساقط نہ ہوگا، نہ اب ادا کرنا قضا ہے۔ ابھی یہ نہ سوچے کہ ابھی ادا کریں گے تو قضا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ جب بھی ادا کرے ادا ہی ہے۔ مگر مسنون کیا ہے؟ نماز عید سے پہلے ادا
کر دینا ہے۔ معزز سامعین، دوسرا مسئلہ یہاں دیکھنا ہے، صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ صدقہ فطر جو واجب ہیں مالک کے نصاب پر، تو کیا ہے ان کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں۔ اگر کسی عذر مثلا سفر، مرض، بڑھاپے کی وجہ سے یا معاذ اللہ بلا عذر روزہ نہ رکھا، جب بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ کوئی انسان روزہ نہ رکھا تو وہ یہ نہ سوچے کہ ان پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ تو صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ مرد مالک کے نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، جبکہ بچہ خود مالک کے نصاب نہ ہو، ورنہ اس کا صدقہ اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ اور مجنون اولاد اگرچہ بالغ ہو جبکہ غنی نہ ہو تو اس کا صدقہ اس کے باپ پر واجب ہے، اور غنی ہو تو خود اس کے مال سے ادا کیا جائے۔ جنون خواہ اصلی ہو، یعنی اسی حالت میں بالغ ہوا یا بعد کو عارض ہوا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ باپ نہ ہو تو دادا باپ کی جگہ ہے، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے کی طرف سے اس پر صدقہ دینا واجب ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے، گیہوں، آپ بغور یہ مسئلہ سماعت فرمائیں، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے، گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کا ستو نصف صاع، کھجور یا منقع یعنی کشمش یا جو یا اس کا آٹا یا اس کا ستو 1 صاع، نصف صاع گیہوں، یعنی 4 چیزیں منصوص ہیں اور اس کا ذکر آیا ہے، ایک نصف صاع گیہوں اور 1 صاع کھجور منقع اور جو، یہ 1 صاع ہے۔ تو یہ 4 چیزوں کا ذکر اور منصوص ہے۔ یہ نصف صاع گیہوں کا وزن 2 کلو تقریباً 47 گرام ہے۔ نصف صاع گیہوں کا وزن 2 کلو تقریباً 47 گرام ہوتا ہے، یہ نصف صاع کا وزن ہے، یعنی 2 کلو 47 گرام یہ گیہوں صدقہ کرے، یا پھر اس کی قیمت جو بنتی ہے مارکیٹ میں، جو قیمت ہے جو حکومت کی طرف سے کنٹرول بورڈ نے جو مقرر فرمایا ہے، وہ قیمت انہیں دینا پڑے گا۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں دے دے، یا پھر اس کی جو قیمت جو رقم بنتی ہے وہ دے۔ اگر کوئی کھجور دینا چاہے یا منقع کشمش یا جو، تو اس کو 1 صاع یعنی 4 کلو 94 گرام انہیں دینا ہوگا۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ، گیہوں، کھجور، کشمش، جو، ان 4 چیزوں کے علاوہ اگر کسی دوسری چیز سے فطرہ دینا چاہے، مثلا چاول، دھان، باجرہ یا کوئی اور غلہ یا کوئی اور چیز دینا چاہے، تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا، یعنی وہ چیز آدھے صاع گیہوں یا 1 صاع جو کی قیمت کی ہو، یعنی جو کی قیمت کے برابر ہو۔ ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے۔ مسئلہ یعنی ایک شخص کا فطرہ جتنا بنتا ہے ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور چند مساکین کو دے دیا جب بھی کوئی حرج نہیں، جب بھی جائز ہے، یعنی ایک شخص کا فطرہ ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور اگر چند مساکین کو دیا ایک شخص اپنا فطرہ جب بھی جائز ہے۔ یوں ہی ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دینا بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب فطرے ملے ہوئے ہوں، یعنی اگر ایک مسکین کو چند شخصوں کا فطرہ دے دیا جائے تو یہ بھی بلا خلاف جائز ہے، اگرچہ سب کا فطرہ ملے ہوئے ہوں۔ مسئلہ، صدقہ فطر کے وہی مصارف و مستحقین ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں فطرہ بھی نہیں دے سکتے، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ہے، فطرہ نہیں۔ تو فطرہ، صدقہ فطر دینا
ہر مسلمان آزاد مالک کے نصاب پر واجب ہے، مگر بہتر ہے اور مناسب ہے کہ جو مالک کے نصاب نہیں وہ بھی صدقہ فطر ادا کر دے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کے مہینے میں جو ان سے لا یعنی بےہودہ کلمات کوتاہیاں لغزشیں ہوئی ہے، کمی ہوئی ہے، تو یہ صدقہ اس کو پر کر دے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ صدقہ جو شخص صدقہ نہیں دیتا ہے تو اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے۔ تو صدقہ جو مالک نصاب نہیں ہے انہیں بھی ادا کرنا بہتر ہے۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا ایک خاص مکان مدارس کے بچے ہیں، مدارس کے بچوں پر صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر آپ مصارف اور مستحقین زکوٰۃ یا صدقہ فطر نہیں پاتے ہیں، نہیں ملتے ہیں آپ کو، تو آپ مدارس میں آئیں۔ طیبہ گارڈن کے جو مطلب بچے ہیں یہاں، ان بچے پر آپ اپنا صدقہ فطر خرچ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم ان بچوں پر، یتیم بچوں پر خرچ کرتے ہیں اور خرچ کیا جاتا ہے آپ کا صدقہ فطر۔ اور بہت سارے غرباء، فقراء، مساکین پر صدقہ فطر یہاں سے خرچ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین، امید ہے کہ آپ کو صدقہ فطر کے مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ انہی پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔